ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی 2 بیٹیاں بہت مغرور تھیں۔ وہ ہر وقت خوبصورت نظر آنے کے لیے بناؤ سنگار کیے رکھتی تھیں، جبکہ ان کی چھوٹی بہن ان کے بالکل برعکس تھی اور وہ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام شہزادی تھا۔ ایک دن سوداگر کو دوسرے شہر جانا پڑا۔ سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ سب سے بڑی بیٹی نے زیورات کی فرمائش کی۔ اس سے چھوٹی نے کہا، ابا جان میرے لیے اچھے سے کپڑے لانا۔ شہزادی چپ چاپ کھڑی تھی۔ سوداگر نے شہزادی سے پوچھا، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ شہزادی بولی، ابا جان مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ میرے لیے گلاب کا پھول لے آئیے گا۔ سوداگر نے تحفے لانے کا وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سوداگر نے شہر میں اپنا کام ختم کیا، دونوں بیٹیوں کے لیے ان کے فرمائشی تحفے خریدے، لیکن شہزادی کے لیے گلاب کا پھول نہ مل سکا۔ اپنے گھر واپس آتے ہوئے سوداگر کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ سوداگر نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں ایک عالی شان محل تھا۔ وہ اس محل کے قریب گیا۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سوداگر کے آواز دینے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل میں خوبصورت باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں مختلف پھولدار پودے لگے ہوئے تھے۔ ان میں ایک پودے پر بڑے بڑے گلاب کے پھول تھے۔ گلاب کے پھول دیکھ کر سوداگر کو شہزادی کی فرمائش یاد آ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر گلاب کا ایک پھول توڑ لیا۔ سوداگر نے پھول توڑا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سوداگر نے مڑ کر دیکھا تو ایک بھوت کھڑا تھا۔ بھوت نے گرجدار آواز میں سوداگر سے کہا، تم نے میرے باغ سے گلاب چرایا ہے، اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوداگر نے بھوت کی منت سماجت کی اور اسے بتایا کہ میں یہ پھول اپنی بیٹی کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ بھوت نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن کل تک اپنی بیٹی کو اس محل میں بھیج دو، ورنہ میں تم سب لوگوں کو مار دوں گا۔ سوداگر خوفزدہ ہو کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور انہیں تحفے دیے۔ پھر اس نے شہزادی کو بھوت کے محل والا واقعہ بتایا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ پھر شہزادی بھوت محل میں پہنچ گئی۔ اس نے محل کا ایک ایک کمرہ دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک کمرے میں میز پر مختلف اقسام کے کھانے رکھے تھے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی اور ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ بھوت اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بھوت نے شہزادی سے کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھانا کھاؤ، لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کر تمہیں کھانا کھاتے دیکھتا رہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شہزادی بولی، نہیں، کیونکہ یہ تمہارا محل ہے، تم جہاں چاہو بیٹھ سکتے ہو۔ اور پھر شہزادی کھانا کھانے لگی۔ شہزادی کے کھانا کھانے کے بعد دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بھوت نے شہزادی سے پوچھا، کیا میں بہت بدصورت ہوں؟ شہزادی نے اس سے کہا، نہیں تم بدصورت نہیں ہو۔ بھوت نے کہا، اگر میں بدصورت نہیں ہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے فوراً انکار کر دیا۔ شہزادی کا انکار سن کر بھوت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر روزانہ شام کے وقت بھوت آ کر اپنا سوال دہراتا اور شہزادی کے انکار پر چپ چاپ واپس چلا جاتا۔ ایک دن بھوت نے شہزادی کو اداس دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ بھوت نے کہا، تم انہیں ملنے چلی جاؤ، لیکن جلد واپس آ جانا۔ بھوت نے اسے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ تم نے جب واپس آنا ہوگا تو اس انگوٹھی سے کہنا یہ تمہیں یہاں لے آئے گی۔ پھر بھوت نے شہزادی سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کرے۔ شہزادی نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ سوداگر اور اس کی دونوں بڑی بیٹیاں شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ شہزادی نے ان کو بتایا کہ بھوت نے اسے صرف چند دن کے لیے ملنے کی اجازت دی ہے، تو وہ سب افسردہ ہو گئے۔ ایک دن شہزادی نے خواب دیکھا کہ بھوت اپنے باغیچے میں مرا پڑا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد شہزادی بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا، ابا جان میں ابھی محل میں واپس جا رہی ہوں۔ پھر اس نے بھوت کی دی ہوئی انگوٹھی کو حکم دیا کہ مجھے محل میں لے چلو۔ چند لمحوں بعد ہی شہزادی واپس محل میں پہنچ گئی۔ شہزادی بڑی بے قرار سے بھوت کو تلاش کرتے ہوئے باغیچے میں آئی تو اس نے دیکھا بھوت بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف پڑا تھا۔ شہزادی اس کے پاس گئی اور اس کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھوت نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں۔ شہزادی نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ بھوت نے جواب دیا، میں سمجھا
تم چلی گئی ہو اور اب واپس نہیں آؤ گی، لیکن میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں مرنے لگا تھا۔ شہزادی نے کہا، میں واپس آ گئی ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم مرو گے نہیں، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ شہزادی نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ ایک جھماکہ ہوا اور شہزادی نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ شہزادی اس نوجوان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ دراصل دوسرے ملک کا شہزادہ ہے۔ اسے جادوگر نے جادو کے ذریعے بھوت بنا دیا تھا اور اس جادو کا اثر صرف اس وقت ختم ہو سکتا تھا جب کوئی خوبصورت لڑکی اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی، اور شکر ہے کہ آج تم نے مجھے اس جادو سے نجات دلا دی۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا اور دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔